سامعین، خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اور خان تھا۔ ترک اسے آر خان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں زغوت میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کی مہمات کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن عربی کی پیش گوئی سناتا تھا اور پھر اور خان سے کہتا تھا، جان پدر تم یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرو گے۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتایا کرنا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ سامعین نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا اور خان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک ہر روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیا کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرتے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور نے اور خان کے پوتے باید یلدرم کو 1402 میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی، اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد انانِ اقتدار سنبھالی۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغوت سے شروع ہوتی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی، لیکن اور خان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ سامعین، یہ اور خان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملے کرتے تھے۔ اور خان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمیت اور کاراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیہ اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیہ آج کل سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکودیا یونان کا شہر تھا۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے، اور خان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ یہ اس کے بعد سابق سلجوق ریاست کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا اور اناتولیا بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی تھیودور اس کے حق میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے، اور خان نے ریاست کے مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ سامعین، اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کارواں سرائے بنوائے، اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسود میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی۔ وہ 1399 میں کوسوگ کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو پورے یورپ میں جشن منایا گیا اور تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے اسلامی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔
یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ سامعین، یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترک، کوئی نہ کوئی عبد الرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا، کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بداپاست کے پہاڑوں تک ترک قبرستان ہیں، اور ہر قبر کے سرحانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈل بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے، یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے، اور یہ جب بڑے ہو جاتے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جان نثار دستہ یعنی چری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی نا انصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے، اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں، آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی، آپ اس کے صحن سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور رہ گیا لائف سٹائل، تو کافی، سگریٹ ہو، کاغذ، رائفل، بوٹ، کموڈ یا پھر ہیئر کلرز ہوں، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں ایجاد یورپ میں ہوئیں، لیکن انہیں بنایا اور مارکیٹ ترکوں نے کیا۔ ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محلہ آباد کیا تھا، اور اس محلے میں شاندار مسجد، مدرسہ اور شفا خانہ بھی بنوایا، اور اپنا مقبرہ بھی۔ قدرت کا انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار تیرے بھی کیا کہنے۔ سامعین، ارطغرل کی زندگی کی اصل کہانی آپ کو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔